تظاہرات اور ہنگوم رونما ہوا، یعنی یہ واقعات جن کے ذریعے سے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کی سازش ہے، اور جو ملک کے اندر ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے گروپس وجود میں آ چکے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں، یہ ان کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بیٹھے حالات کے اوپر رو رہے ہیں اور غم و اندوہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے ملک میں بھائی چارہ ہوتا اور یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کا دن انتہائی مقدس دن تھا، اور وہ کل کا دن تمام مسالک کے درمیان قابل احترام دن تھا، لیکن میں پنڈی کے حوالے سے خصوصاً، چونکہ میں وہاں پر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے، میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جلوس کے اندر کوئی بھی ہتھیار لے کر آنے کا نہ صرف مجاز نہیں ہے، بلکہ کل جس طرح کے انتظامات تھے اس کے نتیجے میں کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کیسے ہوا؟ مجھے انتظامیہ پر حیرت ہے، جو راولپنڈی کی انتظامیہ ہے اس پر حیرت ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 3:15 بجے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، 3:15 بجے نہ جمعے کا وقت تھا، نہ نماز کا کوئی ٹائم تھا، جلوس انتہائی حساس ہے، کوئی بھی شخص شرارت کر سکتا ہے، آگ بھڑک سکتی ہے، تو ایک ایسے موقع پر کچھ لوگوں کو اجازت دی جائے، اسلحہ بھی ان کو اجازت ہو کہ وہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، پتھر بھی وہ جڑ چکے ہوں، علامہ صاحب بہت ساری جو ویڈیو فلم دیکھی گئی ہیں اس میں جلوس کے شرکاء نے نہ صرف اسلحہ استعمال کیا، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، بلکہ بالکل آپ کے دشمن کی سازش تھی، تو کیا دشمن آپ کی صفوں میں گھسا ہوا تھا؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے کل کے حوالے سے اگر آپ ابتدائی جو فوٹیجز ہیں وہ دیکھ لیں، ڈان ٹی وی نے اس کو دکھایا، خود آپ کے چینل نے ابتدا میں دکھایا تھا، اور دنیا نیوز نے دکھایا تھا، اس میں جو ہے ابتدا میں جب جلوس وہاں پر پہنچا ہے تو لاؤڈ سپیکر پر گفتگو ہو رہی تھی اور اوپر سے پتھراؤ اور فائرنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر جو ہے وہ سارا سیناریو جو اس وقت بھی چینل دکھا رہے ہیں یہ سب ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، نہ وہ دین کے مخلص تھے، نہ اسلام کے مخلص تھے، نہ اپنے ملک کے مخلص تھے۔ آپ مذمت کرتے ہیں؟ آپ مذمت کرتے ہیں؟ بالکل 100% مذمت کرتے ہیں، چونکہ نہ صرف عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے، آپ یہ دیکھیے نا کہ کل 3:15 بجے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں، رات کو 1:30 بجے تک مسجد بھی جلتی ہے، مدرسہ بھی جلتا ہے، 5 امام بارگاہیں بھی جلائی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ دکانیں جلائی جاتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں۔ علامہ صاحب کل جو راولپنڈی کے واقعے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں علامہ صاحب، تو کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ناکام ہوئی اور آپ کے اپنے انتظامات بھی ناکام ہوئے؟ حکومت کے تو ہوئے ہی، لیکن آپ کو اپنی ناکامی کا بھی افسوس ہے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم لوگ عوام ہیں، عوام کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں اس میں اتنے ہی وسائل ہوتے ہیں جتنے عوام کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کام تو بنیادی طور پر ریاست کی ہے نا، ریاست کے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ آج آپ نے مختلف انٹرویو میں سنا ہوگا کہ یہ جو دکانوں کو آگ دکھائی گئی اور آگ لگائی گئی، یہ مارکیٹ کے پیچھے کی طرف سے یہ واقعات ہوئے ہیں، تو گویا ہم نے یہ اجازت دے دی ریاست کی طرف سے کہ لوگ وہاں پر اسلحہ لے کر بھی آئے، پیٹرول لے آئے، پھر اس طرح کی کاروائیاں کریں، اور اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں جا کر جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے یا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ رات کو 1:30 بجے تک کیوں کرفیو لگایا نہیں گیا؟ انتظار کیوں کیا گیا کہ شہر بھر کے تمام امام بارگاہوں کو آگ لگانے کی کوشش کی جائے؟ کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو اور ایسے عناصر کو جو اپنے معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اپنی بڑھاس نکال لیں۔ اس کے بعد 1:30 بجے جا کر ہم نے اعلان کیا کہ کرفیو اب ہم اعلان کرتے ہیں، کرفیو لگ گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی مختلف جتھے مختلف جگہوں میں گئے ہیں اور انہوں نے مختلف اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دن بھی ایک مدرسے کو اور ایک امام بارگاہ کو، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے عناصر نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہے، نہ ان کا تعلق کسی آئیڈیالوجی سے ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کی مرضی اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ بہت خوب علامہ صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ راولپنڈی میں موجود تھے
تو اس جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں آپ کی ملاقاتیں انتظامیہ سے تو ہوتی ہوں گی، تو وہاں پہ کیا طے پایا کہ جمعے کی نماز کے وقت جلوس یہاں سے گزرے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ بات طے شدہ تھی، آپ کے میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے، طے شدہ بات تھی کہ 2 بجے تک تمام نمازہائے جمعہ ختم ہوں گے، لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، جلوس اس کے بعد آئے گا، مسجدوں کے سامنے سے گزرے گا، اور پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا، لیکن یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ 3:15 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا علماء کے ساتھ مل کر، تنظیموں کے ساتھ مل کر، اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ رسک کی سچویشن نہیں نظر آئی، بلکہ اجازت دی گئی ایسے شدت پسند عناصر کو۔ آپ یہ خود پنڈی کے بارے سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ علاقہ حساس ہے، اور یہ جو مدرسہ تھا، جو ادارہ تھا، یہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے ہمیشہ ایسی جگہ رہی ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی مخصوص سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں؟ آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت جو ہے سیکیورٹی کے مخصوص انتظامات کیا جائیں اس جگہ پر؟ بالکل، یہ بات طے شدہ تھی کہ جمعے کی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایسے تمام مراکز خالی ہوں اور وہاں پر کسی شرپسند کو اس طرح کی آگ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، وہاں پر فورسز کھڑی ہوں۔ لیکن آپ نے خود کل فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، وہاں پر پولیس کے کتنے سپاہی تھے؟ کوئی نہیں، اور پھر وہاں پر لاؤڈ سپیکر آن تھا، اور لاؤڈ سپیکر پہ جو گفتگو کی جا رہی تھی اس نے اس پورے ماحول کو اتنا برباد کر دیا اور تباہ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اشتعال ظاہر ہے، جس کے نتیجے میں دشمن نے فائدہ اٹھایا، اس اشتعال انگیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ کے لوگوں نے نہیں؟ یقینی طور پر دشمنوں نے بھی فائدہ اٹھایا، شرپسندوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور فائرنگ کر کے، پتھراؤ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری انتظامیہ، خصوصاً پنڈی کی انتظامیہ انتہائی نااہل تھی، اور اس نے اپنی نااہلی کی وجہ سے پورے پنڈی کے امن اور سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، جلدی آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ اپنی تنظیمی سطح پر کوئی تحقیقات کروائیں گے کہ آپ کی کیا کیا ناکامیاں ہوئی ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہم کر بھی چکے ہیں اور اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ایک سینئر جج کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، وہ تو ہو رہا ہے، ان چیزوں کی تحقیقات کریں۔ آپ تنظیمی سطح پر اپنی تنظیم کے اندر عوامل کیا ہیں اور کن لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے؟ علامہ صاحب اپنی تنظیم کے اندر کوئی آپ تحقیقات کروائیں گے حقائق جاننے کے لیے؟ یقینی طور پر دیکھیں، وہاں پر جو صورتحال تھی نا، اس میں کسی تنظیم کی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، لیکن شاید کوئی سستی یا ناکامی تو ہو سکتی ہے نا تنظیمی سطح پر؟ یقینی طور پر جن اداروں کے ذمے یہ تھا کہ وہ وہاں کی سیکیورٹی کرتے، وہ وہاں پر سبیلے لگاتے، ان سب کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے جو ادارے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر متعین تھے، ان کے حوالے سے بھی یقینی طور پر تحقیق ہونی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ 3 دنوں سے جو لوگوں کو عاشور کے دن صبح 10 بجے بلا رہے تھے مسجد میں کہ آؤ ہم نے جلوس کا رستہ روکنا ہے۔ علامہ صاحب، امین صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ علامہ امین شہیدی، رہنما وحدت المسلمین ہمارے ساتھ تھے۔ سردار حمید صاحب آپ نے بھی سنا، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ جب واقعہ ہو گیا اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی فوری کارروائی نہیں کی گئی۔ آگ بجھانے کے لیے لوگ تاخیر سے پہنچے، موقع سے پولیس جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور جو لوگ ایمبولینسز تھی، جو ہسپتال کے جو طبی امداد دینے کی ٹیمیں تھی، ریسکیو 1122 والے، ان کو بھی نہیں موقع پہ۔ کیا صورتحال تھی؟ مدیر جان صاحب، جیسا کہ امین شہیدی صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، سیکیورٹی کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ انہوں نے بھی خود نشاندہی کی کہ یہ جگہ جو تھی مدرسہ تھا، پہلے سے بھی اشتعال کی یہاں پہ اطلاعات ہوتی تھی، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ تھا، لیکن اس بار وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی اہلکار۔ علامہ صاحب نے یہ طے کیا کہ 2 بجے تک جمعے کی نماز ختم ہو جائے گی، یہ طے ہوا تھا؟ جی بالکل، بقول جو یہ بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی اطلاعات ایسی تھی کہ یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں سے جلوس جب گزرے گا تو
اس کو بڑا پرامن طریقے سے یہاں سے گزارنے کے انتظامات کیے جائیں تو گے. یہ واقعہ 3 بجے کیا ہے؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں 3:15. یہ ہماری جو اطلاعات کے مطابق یہ 1:30 بجے کا یہ واقعہ ہے. 3 بجے کا نہیں 3 بجے کا نہیں ہے. 1:30 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا. آنسو گیس کی کچھ شیلنگ بھی کی گئی پولیس اہلکاروں کی جانب سے، لیکن اس کے بعد پولیس اور جو انتظامی ادارے تھے وہ موقع سے غائب ہو گئے. اور چاہیے تھا کہ وہاں پہ اور کیا جاتا ہے. ایمبولینسوں کو اور فائر بریگیڈ کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ اطلاعات موصول ہوئی وہاں پہ آنے کی کوشش کی. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، انتظامیہ، ریسکیو 1122 کے ادارے جو ہمارے ساتھ فوارہ چوک کے اندر یہ پہنچے اور وہاں پہ ان کو روک دیا گیا. کون روک رہا تھا ان کو؟ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، چونکہ ہم تو ہماری مستعد لوگ جو تھے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ایمبولینسز کو، جس کی وجہ سے یہ آگ بھڑکتی رہی. اور اس دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے جو ہے مدرسہ اور اس مسجد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آپ نے دیکھا کوئی علماء یا جو سینئر علماء ہیں یا کوئی جلوس جو کہ ان لوگوں صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال آپ نے اہم کیا. وہاں پہ کوئی دونوں سائڈ سے کوئی عالم جو ہے وہاں پہ نظر نہیں آیا جو اس کو ڈیفیوز کرے اس صورتحال کو، اور وہاں پہ کسی سے میڈیا کے ذریعے کوئی میسج پہنچائے، یا اگر موبائل فون کام نہیں کرتے تو کسی ذریعے سے بھی وہاں پہ لوگوں کو جمع کرے یا کوئی اناؤنس کرتا. لیکن کسی قسم کا ہم نے کوئی مداخلت جو ہے وہ نظر نہیں آئی، اور نہ ہی پولیس کی جانب سے اور انسانیت کی جانب سے. جاوید صدیق صاحب، ابھی آپ نے سب سن لیا، امین شہیدی صاحب کو بھی سن لیا. دیکھیں، اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ انتظامیہ جو ہے ناکامی اس کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کی ہے کہ 2 بجے یہ ہو چکی تھی کہ 2 بجے تک نماز جمعہ ادا کر دی جائے گی، خطبات ہو جائیں گے اور یہ باتیں طے ہوتی ہیں. اور یقیناً اگر طے ہوئی تھی تو پھر ان کی وائلیشن کیوں ہوئی؟ اور اب تو چونکہ ایک سینئر جج جو ہے حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ ایک سینئر جج ہائی کورٹ کا جو ہے اس کی ذاتی تحقیقات کرے گا. جب یہ ہوگا تو اس وقت سب کو، میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی جا کے بتانا چاہیے، جو شہری ہیں، جو وٹنس ہیں، آئی وٹنسز ہیں. لیکن یہ معاملہ جیسے سردار صاحب نے کہا کہ 1:30 بجے شروع ہو چکا. نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ اس کے تعین کے لیے جب جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ سارے تو یہ لوگ حقائق سامنے لے کے آئے جی کہ یہ بات یا یہ بات تھی اصل بات. اور اگر ویڈیوز ہیں یا کوئی اس طرح کی وہ ساری چاہیے تو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضائی نگرانی بھی تھی، اور اگر یہ بات طے ہو فضائی نگرانی اگر 2 بجے کا ٹائم جیسے یہ فرما رہے ہیں طے ہوا تھا تو، اور یہ واقعہ بقول ان کے 3:30 بجے ہوا ہے اور سردار صاحب کہہ رہے ہیں 1:30 بجے، تو 1:30 بجے ہوا ہے، تو بہت سے تضادات ہیں. ٹھیک، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کو طے کرنی ہے اور رسپانسبلٹی جو ہے نا فکس کرنی ہے، لوگوں کو پکڑ کے ذمہ دار سزا دینی. ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جو یہ سلسلہ جب شروع ہوا آگ کا، یہ زندگیاں جو ہے معصوم لوگوں کی یہ بچائی جا سکتی تھی اگر بر وقت وہاں پہ امدادی کاروائیاں شروع کر دی جاتی اور آگ پر قابو پایا جاتا. چونکہ جلس کر ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کو روکنے والے لوگوں کو سزا ملنا ضروری ہے. دیکھیں ایک بات اور بھی ہے، اور دوسرا ایڈمنسٹریشن کوریج کرتے رہیں، ہم بھی یہی کرتے رہے. ایسے مواقع پہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے کیمراز بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ بھی ویڈیو اسپیشل برانچ کے لوگ فلم اور ہوتے ہیں تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس نے آگ لگائی. امید یہی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی والے پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے، امید ہی کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام آپ دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء اس موقع پر بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. موقع پر ان کو موجود ہونا چاہیے تھا. شیعہ علماء تو ویسے بھی جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے کے اندر علماء موجود ہوتے ہیں. اگر موقع پر وہ پہنچ جاتے تو یقیناً صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اور موقع پہ علماء کا نہ ہونا یہ بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت، غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. اور نہ روکنا لوگوں کو چاہے جو بھی ہیں. جی، علماء ہی تو ان چیزوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے کہنے پر عام لوگ آتے ہیں اور ان کے کہنے پر یقیناً عام لوگ کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں جمعے کے خطبے میں، تحریروں میں، تقریروں میں. اور اس موقع پر ضرورت ہے کہ ملی یکجہتی کونسل جیسے اداروں کو ذرا فعال کیا جائے، ایکٹیویٹ کیا جائے. اور دوسرا جو انتظامیہ کی جو غفلت ہے اس کو ضرور رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو تو انتظامیہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. غفلت کا مظاہرہ کیا جنہوں نے اپنی ذمہ داری. بہت شکریہ سردار امین، جاوید صدیق صاحب اور ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب. ناظرین، اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہی باتیں اپنے اپنے کی ہیں دنیا میں؟ اور ایسے حساس موضوع پہ، ایسے حساس سانے کے اوپر کوئی بات کرنا شاید بہت مشکل ہوتی ہے، مگر پھر بھی
کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے. جان چاہے شہریوں کی ہو، چاہے علماء کی ہو، چاہے صحافیوں کی ہو، سب کی قیمتی ہوتی ہے. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Sun Inhaler, پاکستان کا پہلا بلسٹر پیک ہائی کلر جو بند ناک فور کھولے.